چاند تھا سر آسماں، ناول بائے فرشتے سالارز، ایپیسوڈ 11۔ جلال۔ اس نے حیرت سے جلال کا نام پکارا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی تک حیرت زدہ لگتی تھی۔ منیہا یار، ابھی تو 10-15 دن ہوئے ہیں شادی کو، اللہ اللہ کر کے شادی ہوئی، اب ایک دم سے یہ مصیبت گلے ڈالوں؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ بے رحمی سے اپنی منشا بتا رہا تھا۔ منیہا ہزار جواب ہونے کے باوجود کچھ نہ بول سکی۔ جلال، شادی کے بعد یہ خوشخبری نعمت یا رحمت سمجھی جاتی ہے، مصیبت نہیں۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایسے کیسے بات کر سکتا ہے؟ اپنی اولاد پہ خوش ہونے کے بجائے یہ شخص غصہ کر رہا ہے۔ ایسے اور بھی لاتعداد سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے مگر وہ چپ رہی۔ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر جلال نے اسے وہیں چھوڑا اور خود واش روم میں بند ہو گیا۔ 15 منٹ بعد وہ غسل کر کے باہر نکلا۔ تب تک وہ فیصلہ کر چکا تھا، جبکہ منیہا گمسم سی ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس نے تولیے سے سر کے بال رگڑتے ہوئے منیہا کو تسلی دی۔ تو منیہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے بے یقینی سے گھورتے پا کر جلال نے اپنی بات دہرائی۔ شکر ہے، نہا کر ان کا دماغ کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ منیہا نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ وہ آئینے کی جانب رخ کیے کھڑا تھا، ساتھ ساتھ بالوں کو تولیے کی مدد سے سکھا رہا تھا۔ شرٹ سے بے نیاز جینس میں ملبوس وہ اپنے دھیان میں تھا۔ اتنے برے نہیں ہیں، نہ جانے ایک دم کیا ہو جاتا ہے انہیں۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر خود کو تسلی دے رہی تھی۔ شکر ہے، ورنہ ڈرا ہی دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انکل بھی کہہ رہے تھے اب بچے کی ذمہ داری پڑے گی تو مزاج میں ٹھہراؤ بھی آ ہی جائے گا۔ وہ لاشعوری طور پر نظریں اس پہ جمائے سوچتی چلی گئی۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا اس کا رویہ برا ہو جاتا تھا۔ دیکھنے میں بھی کافی خوش شکل تھا، اپنی ذات کی پرواہ بھی بہت کرتا تھا، بس مزاج میں کمی بیشی بڑی سخت ہوتی تھی۔ کاش جلال، جتنی آپ کی صورت اچھی ہے اتنا آپ کا دل بھی سیدھی راہ پر ہوتا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ جلال اپنے شغل سے فارغ ہوا، شرٹ زیب تن کی اور اس کی جانب مڑا۔ میں ماما سے بات کرتا ہوں، تم ٹینشن نہیں لو۔ پھر اس کا چہرہ تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گیا۔ منیہا نے سکون کا سانس لیا، ورنہ صبح بلکہ کل رات سے ایک سے بڑھ کر ایک ثانیہ ہوئے جا رہا تھا۔ رات کو جلال کو اس حال میں دیکھ لینا ہی اس کے لیے احساب شکن تھا، اور اوپر سے جس طرح منیہا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو زخمی کر دیا تھا۔ ساری رات اور سارا دن اس کی جان لبوں تک آ رہی تھی، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ خوشخبری، اور اس سے بڑھ کر انکل آنٹی، اور سب سے بڑھ کر جلال کا ناقابل فہم رویہ۔ اسے تو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن معمول کی کیفیت میں آیا اور ایک ناقابل فہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ جلال سے جو ساری ذہنی مایوسی اسے ہوئی تھی وہ یکدم کہیں پس منظر میں چلی گئی۔ بہت دیر وہ اس تنہائی میں بیٹھی پر اسرار سا مسکراتی رہی، پھر بستر پہ دراز ہو گئی۔ حتیٰ کہ شام کے کھانے کی تیاری کے لیے آنٹی نے اسے نیچے بلایا، تب جا کر وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹی اور شرمندہ سی نیچے آ گئی۔ کیا خیال ہے، آج کھانا نہیں بنے گا؟ آنٹی نے عجیب سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ وہ منیہا کو کافی ڈرا دیتی تھی، نہ تو خوش دلی سے بات کرتی نہ بد دلی سے، بس عجیب لیا دیا سا انداز ہوتا تھا ان کا۔ انکل سے اسے ویسے ہی جھجک محسوس ہوتی، لے دے کر جلال ہی بچتا تھا۔ اس کا کبھی تولا کبھی ماشا والا مزاج تھا، سننے پہ آتا تو سنتا ہی چلا جاتا، اور اگر سنانے پہ آتا تب بھی بنا لحاظ کے کچھ بھی کہہ جاتا تھا۔ اوپر سے اماں کا حکم تھا کہ اگر منیہا کوشش کرے گی تو سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں مجھے کتنی کوشش کرنی پڑیں گی تب سب ٹھیک ہوں گے۔ وہ صابر تھی، انتظار کر سکتی تھی، لیکن یہ اس کا سسرال تھا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے سر پہ سوار رہتا۔ اوپر سے جس طرح وہ اس گھر میں آئی تھی وہ بھی حالات بھی کافی غیر معمولی تھے۔ شام تک وہ آرام سے کھانا وانا بنا چکی تھی۔ آنٹی نے ایک دفعہ سرسری سا ذکر کیا تو منیہا کی جان فنا ہونے لگی۔ وہ حیران تھی اتنی جلدی سب کیسے ہو گیا، اور اس بات کا تو منیہا کے پاس بھی جواب نہ تھا، لیکن سد شکر انہوں نے خود ہی یہ ذکر ختم کر دیا۔ شام کے کھانے کے بعد چائے وغیرہ اور پھر باورچی خانے کی صفائی تک وہ کمرے میں نہ گئی، لیکن اس دوران دو غیر معمولی واقعات ہوئے۔ اول، انکل نے شام کو بھی دن والی خبر پہ خوشی کا اظہار کیا۔ نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کر منیہا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ سر جھکائے شرم و حیا سے سرخ ہوتی بیٹھی رہی۔ دوم، جلال کا رویہ بالکل معمول کا تھا۔ دن میں جس طرح وہ الجھن اور بے چینی کا اظہار کر رہا تھا اب اس کا شائبہ بھی نہ تھا۔ منیہا نے شکر ادا کیا، کم از کم ابھی سے جلال کو تو یہ وضاحتیں نہ دینی پڑتی۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، جبکہ انکل اسے چھیڑ رہے تھے کہ اب اس کی ساری لاپرواہی ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ منیہا کو اس پر سختی کرنے کی بھی تلقین کر رہے تھے۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے
کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا وہ شادی کے بعد نیک مومن ہو جائے گا۔ لڑکیاں تو گویا شادی نہیں کرتی بلکہ کوئی مشن امپاسبل اپنے سر لے لیتی ہیں، ایک بگڑے آدمی کو سدھارنے، نیک بنانے اور راہ راست پہ لانے کا مشن امپاسبل۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو جلال حسب عادت اپنے موبائل فون میں مصروف تھا۔ اسے دیکھا بھی مگر کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ چپ چاپ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر وہ بھی بستر پر آ گئی۔ جلال تب بھی خاموش رہا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا، ورنہ اس وقت وہ مکمل طور پر ایک محبتی قسم کے جان نچھاور کرنے والے شوہر کا کردار ادا کر رہا ہوتا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی بے توجہی محسوس کرتی بستر پہ دراز ہو گئی۔ گھر کا کام کاج کوئی ایسا مشکل تو نہ تھا، مگر گھر کافی بڑا تھا۔ اوپر سے وہ ذہنی طور پر اس قدر الرٹ رہتی کہ رات کے اس پہر تک وہ اس کا جسم تھکن سے چور ہو جاتا۔ اوپر سے جلال کو روز کوئی نہ کوئی مووی دیکھنا ہوتی، یا پھر وہ کوئی موبائل گیم لگا کر بیٹھ جاتا کہ اسے تو رات دیر تک جاگنے کی عادت تھی، کیونکہ وہ صبح دیر تک سوتا تھا، ساتھ منیہا کو رگڑتا۔ ابھی بھی اس کا سوال سن کر وہ بیٹھ گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ پھر سے خاموشی کا ایک طویل وقفہ۔ میں نے ماما سے بات کی ہے، وہ کل تمہیں ڈاکٹر کے لے جائیں گی۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھ کر اس سے مخاطب کیا۔ کس لیے؟ اس کے کان ایک دم کھڑے ہوئے۔ اسی وجہ سے۔ جلال نے بیزاری سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ مطلب سمپل ہے، فی الحال ہمیں بیبی کیا کرنا ہے، جان چھڑاؤ اس سے۔ بھی بہت ٹائم ہے، بعد میں پلان کر لیں گے۔ وہ کچھ خفا ہو کر کہہ رہا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے دماغ نے جان چھڑانے کا جو مطلب اخذ کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ یار منیہا، ابھی تو لائف میں بہت کچھ ہے کرنے کو۔ ابھی تو ہم نے ڈھنگ سے ہنی مون بھی نہیں منایا۔ ابھی سے اس مصیبت میں پڑھ کر کیا ملے گا؟ ہم 1-2 سال تک سوچ لیں گے بیبی کا، ابھی نہیں۔ جلال نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وہ حیران سی یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے۔ فار گاڈ سیک، اللہ کا کہاں سے آ گیا؟ یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ اس نے فوری تردید کی۔ اور ابھی تو شاید کچھ ٹائم ہی ہوا ہے، تو ماما کے ساتھ جانا آرام سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کیسا حل ڈھونڈ نکالا تھا اس نے؟ منیہا حیران رہ گئی۔ وہ ایسی کیفیت کا شکار تھی کہ ایک لفظ نہ بول پائی۔ جلال جبکہ لائٹ آف کر کے بستر پہ دراز ہو چکا تھا۔ منیہا وہیں جمی رہ گئی گھپ اندھیرے میں۔ اسے صرف ایک بات محسوس ہوئی، جلال اس سے بالکل بے نیاز تھا۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ سوتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے کر سوتا تھا۔ صبح تک وہ اسی حیرت بھری بے چینی کا شکار رہی۔ پھر آنٹی نے کافی عام سے انداز میں بتایا کہ رات جلال ان سے ضد کر رہا تھا کہ منیہا کو ڈاکٹر کے لے جائیں اور اس کی جان چھڑوائیں، اور ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شاید اس کے لیے رضامند تھی۔ منیہا اپنے کمرے میں آ گئی۔ جلال ہنوز سو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بے چینی سے صوفے پہ بیٹھی سوچتی رہی۔ پھر اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر وہ ریبن شبہ ڈبہ نکالا۔ اس میں ایک برانڈ نیو اسمارٹ فون تھا۔ نکال کر منیہا نے آن کیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ اس موبائل کو قابل استعمال بنا چکی تھی اور گوگل پہ اپنی ہی اولاد سے جان چھڑانے کے احکامات پڑھ رہی تھی اور جوں پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جاتی۔ اسلام بنا کسی شدید خطرے یا جانی نقصان کے اندیشے کے اس کو بھی فعل کی اجازت قطعی نہیں دیتا، اور یہاں تک لکھا تھا کہ اگر شوہر بیوی کو ایسا فعل کرنے پر مجبور کرے تو بیوی پہ اس کی اطاعت لازم نہیں، اور پیدائش سے قبل بچے کی حفاظت اور اس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ماں کی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری اسے امانتاً سونپی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے تم مفلس اور غریب ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں واضح حکم ہے، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، بے شک ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ اسراء سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 31۔ منیہا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ اس وقت ایک ایسی مشکل میں پھنس چکی تھی جس کا اس نے کبھی گمان تک نہ کیا تھا۔ جلال کا غصہ اور ناراضی وہ نام مول لے سکتی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ کا غصہ اور ناراضی مول لے سکتی تھی، جبکہ اللہ صاف الفاظ میں اس سے منع کر رہا تھا، اسے ایک عظیم گناہ قرار دے رہا تھا۔ کیا وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر سکتی تھی؟ کیا عورت بیوی کے روپ میں اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے بندے میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا پڑے؟ وہ بہت فکر مند تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ذہنی سکون اور کیئر کی ضرورت تھی۔ جلال کہتا تھا کہ وہ اس مصیبت سے نجات چاہتا ہے۔ آنٹی جلال کی خوشی چاہتی تھی۔ انکل اس بات سے پُر امید تھے کہ جلال کے بچے آنے سے وہ سدھر جائے گا۔ سب اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے، اور منیہا کیا چاہتی تھی اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
اوپر سے ایک ایسا کام کرنے کی امید کی جا رہی تھی جس سے وہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مجرم ٹھہرتی، اور نہ صرف یہ بلکہ تمام دنیا کی ماؤں اور ممتا کے جذبات کے لیے ایک گالی بن جاتی۔ بات تو چھوٹی سی تھی، ابھی تو اس سے اس بات کا مفہوم بھی واضح نہ ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ جلال کے موقف کی تائید کے لیے راضی نہ ہو پا رہی تھی۔ جلال بھی اٹھ گیا۔ اس نے معمول کے برعکس منیہا کو سرسری سا دیکھا، تھوڑی دیر سستی سے دراز رہا، پھر اٹھ بیٹھا، واش روم گیا۔ وہ عام طور پر اس وقت اس کے کپڑے نکال کے اس کے ناشتے کی تیاری میں لگ جاتی تھی، مگر آج شاید وہ غائب دماغ تھی۔ جلال اسے جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں بیٹھی رہی۔ تمہاری طبیعت پھر خراب ہے؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ منیہا ہڑبڑا کر اٹھی۔ نہیں تو وہ اٹھ گئی، پھر اس کے لیے کپڑے نکالے اور اس کا ناشتہ بنانے کا کہتی جانے لگی۔ رہنے دو، تم ماما سے کہتا ہوں، وہ بنا دیں گی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ اس نے منیہا کو روکا، اور تم تیار ہو جاؤ، تم لوگوں کو ہاسپٹل ڈراپ کر دوں گا۔ اس پہ ایک نگاہ ڈالتا وہ نیچے چلا گیا۔ آج وہ کافی سنجیدہ تھا، منیہا چاہ کر بھی اس سے اس معاملے میں کوئی بات نہ کر سکی۔ جلال ناشتہ کر کے اسے بلانے کے لیے اوپر کمرے میں آ گیا تو حیران ہوا وہ وہیں بیٹھی تھی۔ دراصل وہ جلال سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ چلو، تم تیار نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ چونکی۔ تو جلدی کرو، کتنا ٹائم لینا ہے؟ وہ اپنا والیٹ اٹھا کر جیب میں ڈالنے لگا۔ منیہا بیٹھی رہی۔ جلال نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ سر جھکا گئی۔ اسی لمحے سے اسے ڈر لگتا تھا جب اسے جلال کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنا موقف سمجھانا پڑتا۔ کیا بات ہے؟ وہ فوراً سمجھ گیا تھا شاید اس کی طبیعت خراب ہے، تبھی پوچھا۔ جلال، میں نہیں جاؤں گی ہاسپٹل، بامشکل وہ کہہ پائی۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جلال، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا گناہ ہے؟ اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ یہی جو آپ چاہتے ہیں، ایک جان کا قتل کرنے کے برابر ہے یہ۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جلال نے برا سا منہ بنایا۔ فار گاڈ سیک منیہا، قتل کہاں سے ہو گیا؟ کس نے کہا یہ سب تمہیں؟ اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھ کر کہا۔ جلال، اپنی ہی اولاد کی جان لینا، وہ بھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے، یہ قتل ہی تو ہے۔ اللہ کو جان بوجھ کر یہ عمل کرنا سخت ناپسند ہے۔ پہلی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ کون سی اولاد؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں تمہاری گود سے بچہ نکال کر کسی کو دے رہا ہوں۔ اس کی آواز یکدم بلند ہوئی۔ یہ کون سا قتل ہو گیا؟ کس نے تمہیں پاگل بنایا ہے؟ یہ اولڈ ڈیٹڈ تھنکنگ سے جان چھڑاؤ اپنی۔ وہ غصے میں آ چکا تھا۔ منیہا کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ جلال، یہ قرآن میں لکھا ہے، کوئی بھی شخص اپنی اولاد کی جان نہیں لے سکتا، چاہے وہ بہت مفلس ہی کیوں نہ ہو، اور آپ تو ماشاءاللہ بہت امیر ہیں۔ اس نے سمجھانا چاہا۔ ہاں، میرا باپ پرائم منسٹر ہے یہاں کا، کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں میری، اور بھائی بتایا تو ہے، ابھی میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ بور مردوں کی طرح میں بچے دودھ پیمپرز میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ فار گاڈ سیک، سمجھو میری بات۔ بری طرح خفا ہو رہا تھا۔ شراب پینے، عیاشیاں کرنے کے پیسے تھے اس کے پاس، گاڑی رکھ سکتا تھا، لیکن بچے کے لیے باپ کا پرائم منسٹر ہونا یا فیکٹریوں کا چلنا ضروری تھا۔ کیسی عجیب سوچ ہے یار، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بعد میں کر لیں گے بیبی، پہلے مجھے سیٹل تو ہو لینے دو۔ اس نے اپنی آواز دھیمی کی۔ لیکن جلال، اللہ سخت ناراض ہوگا مجھ سے، اس لیے یہ فکر سب سے زیادہ تھی۔ منیہا یار، میں ذمہ داری لیتا ہوں، جو گناہ ہوگا مجھے ہوگا، تم اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اس نے خود کو اس گناہ کی ذمہ داری کے لیے پیش کیا۔ منیہا سوچ میں پڑ گئی، کیا واقعی وہ اللہ کے سامنے اس گناہ کی ذمہ داری لے گا؟ لیکن اس کے دماغ نے فوری نفی کی۔ قیامت کا دن تو وہ ہوگا جب نہ اولاد ماں باپ کو پہچانے کی، نہ ماں باپ اولاد کو، بلکہ چاہیں گے کہ کسی کے بھی بدلے بس ان کی اس سخت عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ جلال جیسا لاپرواہ انسان جو دنیا میں ذمہ داری لینے سے دور بھاگتا تھا، آخرت میں اس کی ذمہ داری لیتا؟ نہیں منیہا، ہرگز نہیں۔ کوئی اس کے اندر چیخا تھا۔ باہر جلال مسلسل اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ اس کے خیال میں یہ عام سی بات تھی، روزانہ ہزاروں لوگ یہ کرتے تھے، اللہ انہیں کچھ نہ کہتا تھا، تو منیہا کیوں ڈر رہی تھی؟ منیہا، پاگل ہو تم؟ اب دنیا بدل گئی ہے، لڑکیاں نہ جانے کتنی بار یہ سب کرواتی ہیں۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ وہ دنیا داہری کا ماہر تھا، وہ جانتا تھا آج کل معاشرے میں کون کیا کیا کر رہا ہے، مگر منیہا کا تو دنیا سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔